السلام علیکم پیارے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے لوگ اپنی لڑکیوں کو کس طرح سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے کتنے برے حالات تھے، لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور عورتوں کے اتنے زیادہ برے حال تھے کہ لوگ انہیں سڑکوں پر، بازاروں پر شرعام بیچا کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ ایک مشہور صحابی دہیہ کلبی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے، ان کی زبان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا ڈر ہمیشہ ستایا کرتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے مجھ سے ایسے بڑے گناہ ہوئے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ستایا کرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھے ان گناہوں کی معافی بھی دے گا یا پھر نہیں دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے دہیہ، وہ گناہ کون سا ہے جس کو لے کر تم اتنا زیادہ پریشان رہتے ہو؟ تو حضرت دہیہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ آپ کے نبی بننے سے پہلے میرے قبیلے والے، میری قوم بہت گمراہی میں تھی۔ اس وقت ہمارے قبیلے میں اگر کوئی لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ میں نے اپنے خود انہی ہاتھوں سے 70 سے بھی زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اور وہ یہ بات بتا کر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور آگے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک دن کی بات ہے، مجھے دوسرے شہر تجارتی کاموں سے جانا تھا۔ اس وقت میری بیوی حمل سے تھی، اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا کہ مجھے گھر لوٹتے لوٹتے سالوں گزر جاتے تھے۔ میرا ایسا کام تھا، اس لیے جاتے وقت میں نے بیوی کو نصیحت دی تھی کہ اگر ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا، اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور کئی سالوں کے لیے دور ایک شہر میں جا کر رہنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے بیوی اور بچے کی کچھ خبر نہ تھی۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں 7 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو بڑی امیدیں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، میری آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی، کہنے لگی ابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ میں ہر روز آپ کو یاد کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی برابر میرے سے چپٹ کر روتی جا رہی تھی، خوش ہوتی جا رہی تھی، اور میں اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر ایک دم میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری۔ میں غصے میں گھر کے اندر آیا، بیوی سے پوچھنے لگا یہ کس کی بچی ہے؟ بیوی نے جواب دیا یہ آپ کی بچی ہے۔ جس وقت آپ مجھے حمل کے حالات میں چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے تو ہمارے گھر اسی بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ دیکھو نا یہ کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے۔ دہیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سچ میں میری بچی بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی پل خیال آتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو قبیلے والے مجھے
تانا دیں گے کہ تم ہمارے قبیلے کے سردار ہو، آج تک تم نے دوسروں کی لڑکیوں کو دفن کرتے آئے ہو اور اب اپنی لڑکی کا نمبر آیا تو محبت جتا رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس وقت میں فیصلے کے دوراہے پر کھڑا تھا، ایک طرف تو میرے اندر کی پیاری سی چھوٹی سی بچی کے لیے محبت امڑ رہی تھی تو دوسری طرف قبیلے والوں کے تانوں کا ڈر تھا، اس لیے آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اور میں نے گھر کے ایک کونے سے کدال اٹھائی اور لڑکی کو گود میں لے کر باہر کی طرف جانے لگا تو میری بیوی نے دوڑ کر میرے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، یہ ہماری بچی ہے، اسے مت مارو، یہ کتنی معصوم ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب یہ تم دور گئے تھے تو یہ ہر روز مجھ سے پوچھا کرتی تھی ابا کب آئیں گے، وہ کہاں گئے ہیں، آخر وہ ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے، یہ ہر روز تمہیں یاد کیا کرتی تھی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتی کہ اس کی زندہ بیٹی کو کوئی زندہ دفن کر دے۔ اس لیے میری بیوی برابر میرا پیر پکڑے روتی رہی، لیکن میں نے بیوی کی ایک نہ سنی۔ میری بیٹی میری گود میں تھی، دوسرے ہاتھ میں فاوڑا تھا، میں تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے ابا، کیا مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ اے میرے ابا، کیا مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہو؟ میری بچی مجھ سے برابر سوال کر رہی تھی، میں خاموش تھا، جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر چلتے چلتے میں قبرستان پہنچا اور بچی کو ایک جگہ بٹھا کر پاس میں گڑھا کھودنے لگا۔ بہت تیز دھوپ تھی، اس لیے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں تھک کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا اور پھر گڑھا کھودنے لگتا۔ میری پیاری بچی بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے میرے ابا، آپ اتنی تیز دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہو؟ چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ پھر وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر لگے پسینے کو پوچھنے لگی، اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے سر پہ لگی مٹی کو ہٹانے لگتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے آپ کو پریشان ہوتا دیکھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میری اس معصوم بچی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب میں اس کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ سب اس کو دفنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں ایک سخت دل باپ ہوں، میں اس کے ساتھ کتنا غلط کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے والد اس سے دور شہر سے واپس آئے ہیں۔ اس بات کو لے کر بچی بہت خوش تھی، اس لیے کڑی دھوپ میں تیزی سے وہ گڈھا کھودتا جا رہا تھا۔ آخر جب میں نے گڈھا کھود لیا تو اپنی بچی کو بہانے سے پاس بلا کر گڈھے میں پھینک دیا۔ گڈھے میں پھینکنے کے بعد گڈھے میں گرتے ہی بچی زور زور سے رونے لگتی ہے اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں نے اس پر ترس نہیں کھایا اور فاوڑے سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی روتے ہوئے کہے جا رہی تھی کہ اے میرے ابا جان، مجھے مت مارو، میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، نانی کے گھر جانے کو بھی نہیں کہوں گی، مجھے معاف کر دو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اس وقت میری معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن مجھے ظالم باپ کو اس پر ترس نہیں آیا۔ میں نے اپنے معصوم سی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ میری معصوم بچی اس قبر پر زندہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھے اس گناہ کے لیے معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب میں اپنی بچی کو دفن کر رہا تھا، جب میری بچی مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی لیکن مجھ سے کچھ امید نہ ملی، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں جانتی ہوں تو ایک ایسے نبی کو بھیجنے والا ہے جو عورتوں کی عزت کو بچائے گا، جو بیٹیوں کو بچانے
والا ہے، جو ہم معصوم بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و ستم کو روکنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رب، تو اس نبی کو بھیج دے۔ وہ اللہ رب العزت سے ایسے فریاد کر رہی تھی اور میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ میری بیٹی زندہ تڑپ تڑپ کر اس قبر کے اندر مر گئی۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھے اس گناہ کے لیے معاف بھی کرے گا یا پھر نہیں کرے گا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان سے یہ دردناک واقعے کے سن کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے کہ ان کے داڑھی کے بال تک بھیگ گئے تھے، اور پھر انہوں نے بعد میں فرمایا کہ اے دہیہ، تم اپنے اس گناہ کی توبہ اللہ رب العزت سے کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں تمہارے گناہوں کے لیے معاف کر دے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سن لیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ہمارے انڈیا میں ہی بیٹیوں کو، عورتوں کو ستی کی طرح جلا دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر وفات کر جاتا تھا، اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، تو ہمارے ہندوستان میں ہی زندہ اپنے پتی کے ساتھ پتنی کو زندہ جلنا پڑتا تھا۔ ایسے ایسے کفر ہوا کرتے تھے، ایسے ایسے ظلم و ستم ہوا کرتے تھے عورتوں پر۔ اور جب سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، ان ظلم و ستم کو بند کرایا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دلائی، بیوہ عورتوں سے خود نکاح کیا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اسلام کے لوگوں کو یہ بتایا کہ عورتوں کی کتنی عزت ہونی چاہیے، عورتوں کو کس طریقے سے عزت دینی چاہیے۔ اسلام